یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، کس کی؟ اللہ کی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے، ان نیک اعمال کے وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے۔ اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، علیحدہ سے لیکچرز بھی ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، لیکن میں یہاں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں کہ بعض لوگ اس آیت کو لے کر یہ مطلب لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس میں حکم آیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، تو اس میں یہ حکم نہیں آیا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد اللہ سے چاہنی ہے ان اعمال کے ذریعے۔ ورنہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے المدد یا صبر، المدد یا نماز، یہ کوئی بے وقوف بھی یہ مطلب نہیں لے گا۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں بھاری فرقے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی نے بھی یہ مطلب نہیں اس طرح لے سکتا کہ وہ پبلک کو یہ بتانا شروع کر دے کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر، بلکہ سب کو یہ بات پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے۔ تو یہ صحیح وسیلہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا۔ جیسے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے بڑی لمبی، کہ وہ 3 لوگ بنی اسرائیل میں جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو اس مصیبت سے جان چھڑائی۔ تو یہ اس وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ پتا چل گیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرے گا۔ تو اس کا وہی مطلب بنا، یہ آیت خود اپنی حفاظت کر رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبر سے مدد لینی ہے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ آنکھ اللہ نے دی، تو آنکھ کا شکر کیا ہے، آنکھ کا صبر کیا ہے کہ انسان اس کو حرام سے بچائے۔ اس پہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے نا۔ ایک تو ہے انسان نیک اعمال کرنے پہ صبر کرتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ یہاں سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے لوگ سردیوں میں وضو کرتے ہیں، یہ نیک اعمال کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک ہے مصیبت پہ صبر کرنا، کسی پہ کوئی تکلیف آئی وہ صبر کرے۔ اور ایک یہ چیز ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کے اوپر حرام پیش کیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے خوف سے بچتا ہے۔ جیسا کوئی شخص رشوت لے کر راتوں رات امیر ہو سکتا ہے لیکن وہ صبر کر لے اور رشوت نہ لے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو مردہ جو کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، جو قتل ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو۔ کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، ان کی جو برزخی حیات ہے اس کا تمہیں شعور نہیں۔ تو اصل میں یہ اب قتال کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ابھی تک مسلمانوں پہ یہ معاملہ نہیں آیا تھا کہ کوئی واضح طور پر کوئی کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہو میدان جنگ میں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ بدر کی تیاری ہے۔ اور اس میں بھی آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ جو بنی اسرائیل میں غزوہ بدر جو ہوا تھا، طالوت اور جالوت کی جنگ، اس کا ذکر بھی اس میں آئے گا۔ اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا دوسرے پارے کے اینڈ پہ جا کے کہ انہوں نے کیسے اللہ کی مدد طلب کی تھی، تم نے بھی ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنی۔ تو جیسے بنی اسرائیل میں طالوت اور جالوت کی جو جنگ تھی، جس میں داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تھا جالوت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ان کو حکومت عطا فرمائی اور وہ سلسلہ آگے چلا۔ تو مسلمانوں کا بھی غزوہ بدر ہونے والا تھا، اس سے جسٹ پہلے سورۃ البقرہ نازل ہو کے مسلمانوں کو تیاری کروائی گئی کہ اب صرف نماز روزے تک معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اب اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور پیش کرنی پڑی تو تمہیں پیش کرنا ہوگی، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ مت کہا کرو انہیں جو اللہ کی راہ میں
قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ جس چیز کا ہمیں شعور نہ دیا گیا ہو اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں متشابہات۔ جیسا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اس کو میں ایسے نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اس طرح اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ایسا تو یہ کلمہ کفر ہو جائے گا، اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ جیسا اللہ کی شایان شان ہے اللہ اپنے عرش پر ہے، اپنے ساتھ مثال نہیں دے سکتے۔ تو یہ متشابہات ہیں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات جو بالکل قرآن پاک میں ایڈریس ہوئی لیکن ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، یہ تمام چیزیں متشابہات ہیں۔ اسی طرح ہمارے عقائد اور نظریات کے اندر ایسی چیزیں بھی متشابہات میں داخل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں، جن میں سے یہ برزخی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا۔ تو لہٰذا اس کے پیچھے پڑھنا جو ہے وہ فتنے کو تلاش کرنا ہے۔ وہ سورہ آل عمران میں آگے چل کے آ جائے گا آیت نمبر 7 میں کہ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو متشابہات ہیں، ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا مطلب، اصلی مطلب تلاش کرنے کی کوشش کریں، وہ لوگ اصل میں فتنہ پرور لوگ ہیں۔ تو ہم برزخی حیات مانتے ہیں شہداء کے لیے، اور صحیح مسلم میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے پورٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتی پھرتی ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی ظاہر ہے برزخی حیات تو شہداء سے بھی افضل ہے، وہ بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں اپنی شان کے لائق، جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند فرماتا ہے، ان کی روحیں جو ہیں وہ جنتوں میں ہیں۔ تو برزخی حیات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر حیات النبی کے عقیدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی سمجھا جائے، وہ آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، جو سورۃ المومنون کی 100 نمبر آیت میں بھی ایڈریس ہوئی کہ ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اور یہ زندگی برزخ کہتے ہی ان سین بیریئر کو ہے، چھپا ہوا پردہ، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں کے بھی نقصان سے اور تمہارے پھلوں کے بھی نقصان سے۔ یہ ضرور آزمانا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا جو بندہ اب کلمہ پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر آزمائش کوئی نہ آئے اور میں مفت و مفتی جنت میں پہنچ جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ روزانہ مسلمان پہ آزمائش آئے گی۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فجر کی نماز میں اٹھ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ روزانہ کی آزمائش ہے جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے کہ کر لیا تو فارغ، روزانہ کی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، یعنی ان تمام چیزوں کو حرام سے بچانا، یہ روزانہ کی آزمائش ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیونکہ موت تو ایک بار دینی پڑنی ہے اور وہ بھی زیادہ چانس ہے کوئی مانگے گا ہی نہیں زندگی، اس لیے کہہ دیتے ہیں جی قبول ہے۔ لیکن جو کام روزانہ کرنے والا ہے، جو ایفرٹ والا کام ہے، وہ ہمیں قبول نہیں کہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں، یہ کوئی نہیں قبول، کیونکہ یہ مشکل کام ہے اور روزانہ کرنا پڑنا ہے۔ تو ایک دن کی گیم نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں اور جوش میں 2 سال 3 سال 4 سال گزارتے ہیں، جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں تو اور سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یا کسی کا کوئی دنیاوی کاروبار میں وہ پھنسا تو داڑھی بھی گئی، نمازیں بھی گئیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے حافظ قرآن مسجدوں سے بن کے نکلتے ہیں اس وقت بڑا جوش ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں اور دنیاوی تھپیڑے پڑتے ہیں تو وہ جناب داڑھی پڑی اور وہ نمازیں پڑی ہوئی۔ تو یہ پوری زندگی کی گیم ہے، انسان کو پوری زندگی اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو یہ تو چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں آزمایا نہیں جانا، ہر شخص کو آزمایا جانا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے سورہ الملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ زندگی اور موت کا سسٹم ہی اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں جانچے تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ تو جانچنا تو ہے، بغیر جانچے ہوئے تو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے تو علم ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کروا کے انسان پر حجت تمام کرتا ہے. ورنہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا, نہیں تو میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا, مجھے کیوں بغیر پوچھے ہوئے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ذریعے دنیا میں شریعت کی آزمائش رکھ کے اور حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے, حلال اور حرام میں فرق کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی طرف ترغیب دلا کر اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر کے, اور اسی طریقے سے اپنی کتابیں اور سنت ہمیں عطا کر کے, یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈوز اور ڈونٹس, یہ دونوں چیزیں بتا دی, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے. اس آزمائش میں جو نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا مقام جنت عطا فرمائے گا, اور جو ان آزمائشوں میں ناکام رہا اور ان آزمائشوں پر پورا نہ اتر سکا اور اس کی پھر موت بھی ایمان پر نہ ہوئی تو اس کا تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ دوزخ ہے. اور اگر ایمان پر موت ہوئی تو وہ اپنے گناہوں کا بدلہ جو ہے وہ دوزخ سے پا کے ایک نہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ کہہ دینا آسان ہے, جو سمجھتے ہیں نہیں خیر ہے جی پھیرا لگ گیا تو خیر ہے, کیڑا فرق پیندا ہے. تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دن بندہ یہ گھر میں تجربہ کر کے دیکھے کہ ایک موم بتی جلا کے نا اس پہ صرف 10 سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے بتا دے اس کے شعلے کے اوپر. میں تو نہیں رکھ سکتا. تو اتنی بڑی بات کرنا کہ دوزخ میں خیر ہے جی پھیرا لگ گیا تو کیا ہے, چند دنوں کے لیے جائیں گے. اور یہی بات یہودی بھی کرتے تھے, وہ پہلے آیا یونیورسل ٹروتھ میں کہ ہم دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے. اور آگے آج یہ بات آئے گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا خیر ہے تھوڑے دن کے لیے جائیں گے دوزخ میں چلے بھی گئے تو کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا صبر ہے ان کا, اتنے بڑے بڑے بکواس اپنے منہ سے نکال رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے دوزخ. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس میں اگر کسی نے کوئی دوزخ کے بارے میں ڈیٹیل پڑھنی ہو نا, قرآن پاک میں تو سکیٹرڈ فارم میں صحیح مسلم کے اندر ایک چیپٹر موجود ہے 3 جلد کے اندر دوزخ سے متعلق. بندے کو رات کو نیند نہیں پڑتی, وہ چیزیں بندہ پڑھ لے, یہی دوزخ سے متعلق جو ہے. اسی طرح مشکاۃ شریف میں بھی جو دوزخ سے متعلق چیپٹر ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں تو پوری 13 کتابوں سے وہ ساری احادیث جمع کی گئی ہیں. تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, خوف لگا رہے گا. جیسے کئی لوگوں کو خوف ہے جناب کہ دکان بند کر کے درس سننے کے لیے گئے پیچھے سے گاہک ہی نہ آ جائے, یہ بھی ایک خوف, خام خواہ کا خوف دماغ کے اوپر. اچھا اسی طریقے سے جناب رات کے وقت نکلے درس کے لیے تو ہو سکتا ہے ٹھنڈ ہی نہ لگ جائے, حالانکہ ٹھنڈ لگنی ہے تو گھر بیٹھے ہوئے بھی لگ جانی ہے. میں اسباب کو غلط نہیں کہتا, انسان اپنا اہتمام کرے, سویٹر پہن کے آئے, کوٹ پہن کے, لیکن یہ سارے معاملات چھوڑے تو نہ. اور بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے. ایک تو بھوک ہم خود اڈاپٹ کرتے ہیں جو رمضان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اور ایک یہ کسی پہ فاقہ آ سکتا ہے. جیسے بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں آپ پڑھ کے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیسا اللہ تعالیٰ نے ایسا فقر ان کو عطا فرمایا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہمارا گزارا 2 کالی چیزوں پر ہوتا تھا, ایک کھجور ایک پانی. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس وقت تک ہمارا حال یہ تھا کہ ایک مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو 2 کالی چیزوں پر کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مال کے نقصان کے ذریعے بھی. ایک نقصان تو وہ ہے کہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے, اور ایک نقصان یہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے جو دنیاوی طور پہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. دنیا میں تو لگ رہا ہے کہ جناب میرے پاس 100 روپیہ تھا, میں نے 50 روپے دے دیے کسی نیک کام کے لیے, تو یہ تو 50 کم ہو گئے, لیکن اللہ کے حضور بڑھ گئے, وہ آگے جا کر آئے گا. اور اپنی جان کے نقصان میں, جان میں بھی نقصان کیا ہے کہ انسان کو کبھی تکلیف اٹھانی پڑے گی. جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جہاد کے اندر نقصان ہوا اور کئی لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا, تو یا زخم کھانا. والثمرات, اور پھلوں میں بھی. وبشر الصابرین, اب اس کو پھر ٹائٹل ملے گا کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو کہ صبر کرنے والے ہیں. ان تمام ہرڈلز کو جو عبور کر کے, ان تمام راستوں سے گزر کر جو لوگ یہاں تک پہنچیں گے ان کے لیے پھر بشارت ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبت, وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو واہ ویلا نہیں کرتے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم سب کچھ, میرا جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر اللہ نے مجھ سے چھین لیا تو الٹیمیٹلی تو میں نے بھی مر کے اللہ کے حضور ہی جانا ہے. مثال کے طور پر کسی کی ایکسیڈنٹ میں ایک آنکھ ضائع ہو گئی
تو اب اس کو واہ ویلا کے بجائے اس کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تو نے دی ہوئی تھی واپس لے لی، ایک وقت آنا ہے کہ میرا پورا جسم ہی واپس چلا جانا ہے، روح علیین میں یا سجین میں جائے گی معاذ اللہ، اور جو جسم جو ہے وہ مٹی کا حصہ بنے گا۔ اسی طریقے سے کسی کی جوان اولاد فوت ہو گئی یا کوئی کسی قسم کی تکلیف آئی تو وہ یہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہترین وظیفہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے درود ہیں ان کا اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ تو سیدھی راہ پر وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر صبر کریں گے، اور واہ ویلے کے بجائے کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھنے کے لیے نہیں، اپنے آپ بھی ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جائیں کہ میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کیا مجھے تکلیف آتی ہے تو میں واہ ویلا کرنے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوں، یا میری زبان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ جیسا کہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب غزوہ احد کے اوپر مصیبت ٹوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا، تو ایک صحابی نے اپنی جو ہاتھ جو ہے نا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، سگے ماموں نہیں تھے لیکن رشتے میں قبیلے کے وائز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے جاتے تھے کہ تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ تو انہوں نے جب ہاتھ آگے کیا ان کے تیر روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، جب انگلیاں کٹی تو ان کی زبان سے جو ہے وہ تکلیف والے الفاظ نکل گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کی بجائے اللہ کا اگر نام لے لیتے تو فرشتے جو ہے نا وہ یہ آ کے تمہاری انگلیاں پکڑتے ہیں، اس طرح کر کے مفہوم ہے۔ تو تکلیف جب آئے اس وقت انیشلی صبر کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان، اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے بس یہ صبر کر رہے ہیں، وہ ویلا مچا کے فل اپنا غصہ نکال کے نا گالی گلوچ کر کے، کسی نے زیادتی کر دی اس کے اوپر گالی گلوچ کر کے اس کو ہر طریقے سے برا بھلا کہہ کے کہا جی بس یہ صبر ہی کر رہے ہیں۔ تو صبر یہ نہیں ہوتا، صبر وہ ہے جو پہلی دفعہ ہو، جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ واویلا کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا، اس نے غور نہیں کیا کہ کون ہے پیچھے سمجھانے والا، اس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ مجھے سمجھانے والے اگر تیرے پہ مصیبت ٹوٹی ہوتی نا تو پھر پتہ چلتا۔ تو آپ سے وہاں سے چلے گئے، آپ تو اخلاق کے پیکر الحمدللہ۔ تو بعد میں کسی نے بتایا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ عورت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے آگے معذرت کی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، تو آپ نے فرمایا صبر جو ہے تکلیف میں پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے، تو پہلی دفعہ جو ہوتا ہے یہ صبر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے شکوہ شکایت کی یا زبان سے گالی گلوچ یا کوئی ایسے الفاظ نکالے، اب وہ صبر نہیں رہا۔ تو اسی طریقے سے میں اپنے اوپر بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں اس چیز کا، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ کبھی انسان، بعض اوقات انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں، مثال کے طور پر کبھی کوئی شخص مسجد میں انٹر ہوا، اب مسجد میں انٹر ہوتے وقت کبھی ہلکی سی ٹھوکر لگ جاتی ہے پاؤں کو، اور پتہ ہے انگوٹھے پہ اگر ٹھوکر لگ جائے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، اس وقت ہم تھوڑا سا نا زبان سے نہ کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، تو اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ ہم کو ایسی بات نہ کریں۔ اسی طریقے سے کبھی دروازہ بند کرتے ہوئے انگلی آ جاتی ہے بندے کی، بندہ کہتا ہے اوئے، اچھا وہ اس وقت ٹائم ہی بڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ یا اوئے کہنا ہے یا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، یہ انسان نے اب خود ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس میں بڑی پریکٹس کی ہے، پہلے تو بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی نا زبان سے کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی تھی، الحمدللہ اب کوئی کافی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایسے زبان سے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں نا انٹینشنلی یہ بات رکھیں۔ اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلے، آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، ایک دم بارش شروع ہوگی، بندہ کہتا ہے اوئے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، تو بجائے اوئے کہنے کے انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے بارش آزمائش بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، اور آج کل کی جو بارشیں ہیں جن کے ذریعے اتنا سیلاب آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے۔ کتنے 2-2.5 کروڑ تقریباً پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں اسی وجہ سے۔ تو انیشلی صبر کرنا ہے اس میں،
تو یہ تمام چیزیں پڑھتے ہوئے اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں کہ ہم نے یہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ انہوں نے کرنا ہے, یہ پوری امت کے بارے میں ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب ایک اور ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے صفا مروہ کے بارے میں. اب صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں, اور جو شخص حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اس کی صحیح کرنا اس پر واجب ہے. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 0.25 کلومیٹر بنتا ہے ایک, اس کا جو لینتھ بنتی ہے. صفا سے مروہ تک جائیں گے تو یہ ایک پھیرا ہوگا, پھر مروہ سے صفا کی طرف پھر 2, پھر صفا سے مروہ کی طرف 3, اس طریقے سے. یعنی 3.5 اگر اس کے چکر بنے کہہ لیں آپ, 3.5 چکر کہہ لیں, یہ 7 اس کے وہ پھیرے بن جاتے ہیں. طواف کعبہ میں تو ہے کہ آپ نے پورے 7 پورے کرنے ہیں. اس میں کہ ایک طرف سے دوسری طرف گئے تو وہ ایک پھیرا ہو گیا, واپس آتے ہوئے دوسرا گنا جائے گا. تو یہ تقریباً 0.25 کلومیٹر کے قریب ایک لینتھ بنتی ہے. تو صفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ جاہلیت کے ان کاموں میں سے تھی جو جاہلیت میں بھی ہو رہے تھے. اب ضروری نہیں کہ جاہلیت میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. جیسا کہ حج کے دنوں کے بارے میں آگے چل کے آئے گا کہ حج کے دن جو ہے معلوم ہے, تو مشرکین عرب بھی جو ہیں ان کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کر دیا کہ ہاں حج کے مہینے یہی ہیں. تو مشرکین مکہ کی ہر چیز غلط نہیں تھی, کافی ساری غلط بھی تھی, کچھ ٹھیک بھی تھی جو ان کی ٹریڈیشن میں چل رہی تھی. تو صفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ بھی اس میں سے تھی کہ جو صحیح چیزیں تھیں. لیکن انصار کے اندر, یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس آیت کے بارے میں, کہ انصار جو تھے مدینے کے رہنے والے لوگ, وہ صفا مروہ کی صحیح کو زمانے جہالیت کی رسم سمجھتے تھے, اس لیے وہ طواف کرنے کو تو پسند کرتے تھے, لیکن صفا مروہ کی جو صحیح ہے وہ ان کے دل پہ بیٹھتی نہیں تھی کہ یہ کیا اس کی صحیح ہے, تو یہ جہالیت سے کام چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہاں ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں کہ آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑی مثال موجود ہے کہ جب تک کسی شخص کو علم نہ ہو, اس کی بات جو ہے وہ اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. مثلا اگر انصار یہ کہتے تھے کہ صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے یہ زمانہ جہالیت کی رسم ہے, تو ان کو نہیں پتا تھا, اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا. اسی طریقے سے فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے فتاوی عالمگیری, اور اسی طریقے سے در مختار اور موطا امام محمد جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی کتاب ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عقیقہ کرنا زمانہ جہالیت کی رسم ہے. حالانکہ صحیح بخاری میں چیپٹر موجود ہے عقیقے کے سنت ہونے پر, جامعہ ترمذی میں, اسی طریقے سے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ عقیقہ کرو, لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1, اور عقیقے کے عوض جو ہے بچے کی جان جو ہے وہ گروی ہوتی ہے. جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کی تکلیفیں دور کرتا ہے. تو عقیقہ کرنا سنت ہے. اور آج الحمدللہ جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, بریلوی ہو جائیں یا دیوبندی ہو جائیں, وہ بھی عقیقہ کرتے ہیں, اگرچہ ان کی فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عقیقہ کرنا زمانے جہالیت کی رسم ہے. تو اس میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی کہ عقیقہ کرنا سنت ہے, تو انہوں نے اس کو زمانے جہالیت کی رسم ہی سمجھ لیا. اگر انصار کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا جو صحابہ ہیں کہ وہ زمانے جہالیت کی رسم سمجھتے تھے صفا مروہ کو, تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر یہ غلطی ہو گئی تو یہ غلطی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی, بلکہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی بھی تھی. تو آج الحمدللہ ہم عقیقہ کرنے کو جو ہے وہ سنت سمجھتے ہیں, اور چاہے کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو, کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ عقیقہ کرتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں, یہ سمبلز ہیں اللہ تعالیٰ کے. جیسا کہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ ہے, شاعر کا آپ اردو میں انگلش میں سمجھ لیں سمبل, جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نشانیاں عطا فرمائی ہیں. جیسے ہمارا سمبل قبلہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی اللہ نے ہمیں ایک سمبل دیا ہے. اسی طرح نماز کا پروٹوکول ہے اذان, یہ بھی ہمارا ایک سمبل ہے. شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ کرنا ضروری ہے. تو یہ شاعر اللہ ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے, صفا اور مروہ کے درمیان کوئی حرج نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کر لے تو ٹھیک, نہ کرے تو, یہ مطلب ان معنوں میں نہیں, یہ حرج نہیں ہے
یہ ان صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے جو انصار تھے، جو یہ سمجھتے تھے یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے، تو ان کو جا رہا ہے نہیں نہیں یہ زمانے جاہلیت کی رسم نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرو. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی بھی خوشی کے ساتھ یہ نیکی کا کام کرے گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی شاکر ہے. اگر شاکر کا لفظ ہمارے لیے ہوگا تو ہم کہیں گے شکر کرنے والا، اللہ کے لیے ہوگا تو قدردان، یعنی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے نیک اعمال کرنے والے لوگوں کی، ان کے نیک اعمال کی. اب ایک اور ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے، وہ یہود کے کانٹیکسٹ میں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں روشن دلیل میں اور ہدایت میں سے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن کی فارم میں، جو ان کو چھپاتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ان چیزوں کو کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. اب یہ ٹاپک پہلے بھی آ چکا ہے. اس میں جو مخاطب اول ہے نا وہ علماء ہیں، کیونکہ پبلک کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا قرآن اور سنت کے اندر. اسی طریقے سے یہود کی پبلک کو نہیں پتا تھا کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ تورات جو آج بھی دنیا میں موجود ہے، جو بائبل سوسائٹی کی طرف سے شائع کی جاتی ہے نارکلی لاہور کی طرف سے، اس طریقے سے پوری دنیا میں جو اس کے ورژن چل رہے ہیں، اور تورات، زبور، انجیل ایک ہی جلد کے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ کرسچنز جو ہیں وہ مانتے ہیں اس کو، تورات کو بھی. تو تورات جو آج بھی موجود ہے اس میں جو کتاب الاستثناء ہے، جس کو ڈیوٹرانومی کہتے ہیں، اس کے 18 نمبر چیپٹر کے اندر 18 نمبر آیت ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے امتیوں کے ان لوگوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہے. اب یہ باتیں تو علماء یہود کو تو پتا تھی، لیکن وہ چھپاتے تھے کیونکہ ان کی چودراہٹ اور ان کی مسندیں متاثر ہوتی تھی. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو عمر جسٹ 18-20 سال تھی جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا، اور 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. مطلب ان کی داڑھی بھی کالی تھی، بڑی چھوٹی عمر، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو چھوٹی عمر میں اس کے سامنے میں سفید داڑھیوں والے بڑے بڑے بابے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لاٹ پادری پریسٹ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ ولد الزنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مطلب ان کی تو اصل میں خطا ہے، نعوذ باللہ. دجال کہا اور ان کو اینڈ پہ قتل کرنے کا بھی انہوں نے ارادہ کیا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر زندہ اٹھا لیا. تو علماء کو تو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اسی طریقے سے انجیل کے اندر بھی جو گاسپل آف جان ہے، جو یوحنا کی انجیل جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا جو چیپٹر نمبر 14 ہے، اس میں میجورٹی پورشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے. اس میں کئی جگہ پہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو وہ شخصیت دنیا میں آئیں گی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہیں گی، یعنی ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی. اور میرے امتیوں، میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جاؤں گا تو وہ دنیا میں تشریف لائیں گی، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ وہی کہیں گی جو اللہ ان کو وہی کرے گا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں آج کے کرسچن سے کہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سا اور شخص ہے جس نے دین کی دعوت پیش کی ہو، کسی بھی دین کی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہو؟ یا عیسائی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اور آپ وسلم کی اتنی کامل تربیت کہ آج ان بدبختوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کارٹون بنائے، کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں نے ہمارے نبی کے کارٹون بنایا، ہم ان کے نبی کے کارٹون بنائیں گے. 1.25 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، کسی نے ایسی بات نہیں کی.
یہ اس کامل تربیت کا اثر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت کی کہ ہم نے باقی انبیاء کا بھی اسی طرح احترام کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی کافر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ بھی کافر ہے. سارے نبیوں پر کوئی ایمان لے آئے, کسی ایک نبی پر ایمان نہ لائے, وہ بھی کافر ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو یہاں پر بیسیکلی ان علماء یہود کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور آج کے کانٹیکسٹ میں بھی جو لوگ قرآن اور حدیث کا علم جانتے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو وہ غلط چیزیں بتاتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ان پر, کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کا علم سمجھنے کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں لوگوں سے, لوگوں کو نہیں بتاتے کہ اصل بات کیا لکھی ہوئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں علماء نے جو یہ کلچر ڈیولپ کیا ہے, قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, خود نہ پڑھو, کسی عالم کو نہ پڑھو, تاکہ اسی قادیانی کو پڑھو تو قادیانی ہو جاؤ, اہل حدیث کو پڑھو تو اہل حدیث ہو جاؤ, دیوبندی کو پڑھو دیوبندی ہو جاؤ, بریلوی کو پڑھو بریلوی ہو جاؤ, شیعہ کو پڑھو شیعہ ہو جاؤ, مسلمان نہ پڑھ سکو تسی. تو بھائیو اگر خود نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا حق اور باطل میں تمیز؟ اور اس میں یہ جو معنی جی لوگوں نے ترجمے چینج کر دیے, کسی کا ترجمہ پڑھ لیں 19-20 کا فرق ہوتا ہے, الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پورے قرآن کی تھیم نہیں ڈسٹرب ہوتی. کسی سے کسی ایک معاملے میں غلطی ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں اس کا سارا ترجمہ ہی غلط ہو گیا. تو 2-3 ترجمے لے لیں, جس کے ساتھ آپ کو جو آسان اردو میں سمجھ آتا ہے اس کو پڑھنا شروع کریں. آپ مجھے بتائیں یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کوئی راکٹ سائنس کا کوئی فارمولہ ہے؟ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف غائب میں مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں, دعا صرف تجھ سے ہی کرتے ہیں. اس کا ترجمہ بریلویوں کا اٹھا لیں, دیوبندی کا اٹھا لیں, اہل حدیث کا اٹھا لیں, شیعہ کا اٹھا لیں, قادیانی کا اٹھا لیں, کسی کا اٹھا لیں, سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے, اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں غائب میں. ظاہر اس بات تو ہم اختیار کر سکتے ہیں, وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن غائب میں مدد جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو پکارنا وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو بھائی میرے آپ بندہ نماز میں پڑھے ایاک نستعین اور باہر نکل کے کہ یا علی مدد, تو اس میں وہ آیت ہی پڑھوں گا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, اے مسلمانوں تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اب نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, باہر نکل کے یا علی مدد, تو جو کہہ کے آئے ہو وہ پھر اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے. تو جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں, تو اس میں واحد جو سمجھیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ جو لوگ ایڈریس ہیں وہ علماء ہیں, کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ قرآن اور سنت میں کیا لکھا ہے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دے دیا, الا الذین تابوا, البتہ وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح بھی کر لیں, خالی توبہ نہیں. لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے کسی بھی معاملے میں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت بھی ہو جائے. یہ نہیں ہے توبہ استغفار توبہ استغفار. میں ایک بندے نے کوئی غلط کام کیا, رشوت لے لی اس نے 10,000 روپیہ اور کسی کا کام کر دیا, اور اب وہ توبہ کر لی, توبہ استغفار, چلو یہ 10,000 روپیہ معاف ہو گیا, اگلی دفعہ پھر رشوت لے لے, پھر توبہ استغفار. اس طرح نہیں معاف ہوگی. پہلے وہ مال بھی جو ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوگا, اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اور دوسرا آئندہ کے لیے وہ جرم نہیں کرنا ہوگا. تو توبہ کی پرفیکٹ ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا, یہ ہے توبہ. تو اب اس کو آپ سمجھیں, الا الذین تابوا, البتہ وہ لوگ جو توبہ کریں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں, وبینوا فاولئک اتوب علیہم, اور اس کے بعد وہ چیزیں لوگوں پر ظاہر بھی کر دیں جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی, جو نہیں بتاتے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ مولوی نہیں بتاتے پبلک کو. یہ تو ابھی آ کے ان کتابوں کے ترجمے ہونا شروع ہوئے ہیں 20ویں صدی کے اندر. 1920-25 کے اندر پہلا ترجمہ ہوا ہے صحیح بخاری کا, اور کئی مکتبہ فکر کے تو ترجمے بالکل ابھی لیٹ, بالکل آج سمجھے 20-25 سال پہلے ہوئے ہیں. بریلویوں کا ترجمہ جو ہے وہ 1975 سے 80 کے درمیان ہوا ہے. اس سے پہلے دنیا کے کسی بریلوی کو نہیں پتا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے دیوبندی کو نہیں پتا تھا صحیح بخاری میں طریقہ نماز کا کیا لکھا ہوا ہے, کسی اہل حدیث کو نہیں پتا تھا صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ, عوام کو, علماء کو پتا تھا. اور اس سے بڑا ظلم یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا.
1000 سال ہو چکے ہیں انڈیا میں اسلام کو آئے ہوئے، لیکن اسلام لانے والے جو یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں، ہمارے فلاں نے اسلام لے کے فلاں نے، کسی نے یہ نہیں کیا کہ قرآن کا ترجمہ ہی فارسی میں کر دے جو اس وقت کی زبان تھی وہاں پہ، نہیں، یہ اب ترجمے ہونے شروع ہوئے ہیں 200-250 سال پہلے. کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کہ اگر قرآن کا ترجمہ ہو گیا پھر ہماری عزت کس نے کرنی ہے؟ پھر تو لوگ خود قرآن پڑھ کے جو ہے وہ ہدایت تک پہنچیں گے. اگر حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہو گئے تو ہمارا استقبال کس نے کرنا ہے؟ وہ جامعہ ترمذی میں کوئی حدیث پڑھ لے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو یہ ساری پیری فقیری کا یہ دھندا چل سکتا تھا جس میں مسجد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پیر صاحب مسجد کے دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، لوگ نعرہ بازی کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں. اب جس نے ترمذی کی حدیث پڑھ لی وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ تو اس لیے نہ حدیثوں کے ترجمے ہوئے نہ قرآن پاک کے. تو اس میں مجرم جو ہے اول وہ علماء ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، آندہ کے لیے یہ مکر بازیاں چھوڑ دیں اور پھر لوگوں کو بتا دیں کہ ہم نے یہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. صرف ان کی توبہ قبول ہوگی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. لیکن یہ ساری شرائط کے ساتھ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور اس حال میں تھے کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی اسلام لائے بغیر دنیا سے چلے گئے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. جو لوگ کفر کی حالت سے اسی حالت پر قائم رہ کے دنیا سے چلے گئے. دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک. لیکن یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اگر انسان موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے. سورۃ الفرقان کے اندر آیا کہ جن لوگوں نے اپنی موت سے پہلے توبہ کر لی، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اتنا بڑا انعام ہے. گناہ کیا معاف ہوں گے؟ نیکیوں سے بدل دے گا جتنے گناہ ہوتے ہیں. لیکن توبہ شرط ہے. سب سے بڑا گناہ شرک، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، باقی تو گناہ ہی چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں. لیکن دنیا کے اندر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا قرآن میں 2 دفعہ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ شرک کرتا تھا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا. اور پھر سورۃ المائدہ میں تو جا کر کلیئر کٹ ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ تمام گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں گے. اور اگر دنیا میں توبہ نہ کی اور اسی حال میں چلے گئے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی. والعیاذ باللہ تعالی. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری. کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے مینشن کر کے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت، تو یہ کسی مسلمان کے لیے بددعا ہے کہ تجھ پہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو. مسلمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. ہاں بعض اوقات کوئی شخص خود گناہ کر کے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب جو شخص کنٹینیوسلی جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت میں چیز شامل ہے، تو وہ خود تو لعنت کا مستحق ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، لیکن ہم نہیں اس کو کہہ سکتے کہ تو لعنتی ہے. تو اہل سنت جو ہے وہ صرف کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. مثلا ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل شرکی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ مشرک ہے، یہ چیز نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں گے کہ اس کا عمل شرکیہ ہے، اس کو سمجھائیں گے بھائی یہ تیرا عمل شرکیہ ہے، اس سے بچ جا. اسی طریقے سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا صحابہ کرام کی شان میں کرتا ہے تو اس کو غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی، کیونکہ جب اس کو ڈائریکٹ ہم کہیں گے تو کافر ہو گیا، وہ کہے گا تو کافر، تو بات تو سنے گا نہیں. تو
اسلام نے یہ اسلوب سکھایا کہ کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے احسن طریقے کے ساتھ. تو جو لوگ اس حال سے دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت والعیاذ باللہ تعالی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو ایمان کی استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے انسان اس چیز کی دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے ایمان پر موت آئے. یہ سب سے بڑی دعا ہے. اور ہمارے صبح و شام کے اذکار میں کئی ایک دعائیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں اے اللہ تجھ سے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی عافیت کیا ہے؟ کہ انسان کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے. تو دنیا کی سب سے بڑی بہتری کیا ہے؟ کہ انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. اور آخرت کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بخش کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل کرے. خالدین فیہا، اب جو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے جو کفر سے دنیا میں گئے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا دوزخ کا عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. یہ مہلت، یہ تمام معاملات دنیا کے اندر ہیں. لہذا ایک بات جو مجھے اچانک ذہن میں آئی کہ یہ بات یاد رکھیں، جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان موت سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ نزع کے عالم سے پہلے موت کی بے ہوشی طاری ہونے سے پہلے بھی کوئی توبہ کر لینا تو اس کی توبہ اللہ قبول کر لے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی آن آف کا سوئچ تو نہیں ہے کہ انسان کو پتا چل جائے کہ ہاں جی اب بجلی جانے والی ہے تو پہلے ہی میں یو پی ایس پہ کر لوں. موت تو اچانک آنی ہے. یا تو ہمیں بتا دیا جائے نا کہ فلاں سن میں فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم آپ نے مرنا ہے، ہم اسے ایک دن پہلے توبہ کر لیتے. لہذا یہ بات صرف کہنے کی حد تک ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہے. لیکن یہ ہمیں پتا تو نہیں موت کا غرغرہ آنا کب ہے. آج کل تو سڈن ڈیتھس کتنی ہو رہی ہیں. مثلا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کریش ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اسی طریقے سے بیٹھا بیٹھا انسان برین ہیمریج ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ اب کسی کو نہیں پتا کہ موت کا غرغرہ اس پر کس وقت آنے والا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں مینشن کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، ہر وقت اللہ کا ڈر اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب کوئی شخص کوئی کہہ رہا جی میں جا کے جناب وہ سینما میں جا کے فلم دیکھ لوں، واپسی پہ توبہ کر لوں گا، ہو سکتا ہے وہیں پہ خود کا حملہ وہ مارا جائے، کوئی پتہ نہیں، اس کو توبہ کا موقع ہی نہ ملے. لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں انسان جو ہے وہ گزارے. انسان کے اگر سانس گنے جائیں تو تین ہی ہیں. ایک سانس جو اس نے گزار لیا وہ واپس نہیں آئے گا. دوسرا سانس جو مستقبل میں آنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں اس نے آنا ہے کہ نہیں. تیسرا سانس وہ ہے جو لے رہا ہے، بس اسی سانس میں وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. گزرے ہوئے پہ صرف پچھتاوا ہی ہے، توبہ کی جا سکتی ہے، آنے والے کا پتہ نہیں ہے. جو گزر رہا ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگایا جائے. اب وہی کنکلوڈنگ بات اس میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا جو الہ ہے، معبود ہے، وہ ایک اکیلا معبود ہے. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود مگر وہی. هو الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جس کی رحمت جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے رحمان، اور الرحیم، اور بار بار اس کی رحمت ہے. یہ نہیں ہے کہ سمندر میں تو بدو جزر ایک دفعہ آتا ہے نا. اللہ کی جو رحمت کا جو دریا ہے وہ اس کا سمندر جو ہے وہ ہر وقت ٹھاٹے مار رہا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پر اپنی کتاب میں یہ بات لکھ لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. اسی طریقے سے قرآن پاک میں یہ بات بہترین انداز میں موجود ہے، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ہر حال میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا. ٹھیک ہے،
تو رحم اللہ نے کرنا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت دے اور برے اعمال کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالے. یہ بھی اللہ کا رحم ہے. کیوں کہ ایز اے انسان ہماری مینٹالٹی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں ہم پر ظلم کیے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ٹکڑے کیے گئے، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، جن دشمنوں نے یہ کیا، تو صحابہ کرام کو قیامت والے دن تو اصل خوشی اسی وقت ملے گی کہ جب ان دشمنوں کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دلوائے. تو لہذا مسلمانوں کے کامل الایمان مومنین کے دشمنوں کو قیامت میں سزا دینا اصل میں مسلمانوں پر رحم کرنا ہے. جنت تو ملنی ہے، وہ ایک رحم. دوسرا رحم یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ان کو سزا ملے گی، اس سے بھی مسلمانوں کو خوشی محسوس ہوگی. اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ مومنین جو ہے وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، 30ویں پارے کے اندر یہ بات آتی ہے، وہ جو ہے کافروں کے ساتھ پھر ٹھٹا کریں گے کہ تم دنیا میں ہم سے مذاق کرتے تھے، آج ہمارا وقت ہے تم سے مذاق کرنے کا. ہاں جی، ہوں سناؤ نا کیا بنا. تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ انہی جو احکامات کے اندر، انہی معاملات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کے بڑے خوبصورت پھول آئیں گے. تو وہ پہلا پھول اب آ گیا. یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے فینومینا آف نیچر جمع کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں ایک آیت کے اندر.